دشمن قوتوں کو پاک چین تعلقات خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا دو ٹوک موقف۔ چینی سفیر نونگ رونگ سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، سی پیک اور کرونا ویکسین سے متعلق تبادلہ خیال۔ عمران خان کی سی پیک کے تمام منصوبوں پر کام بروقت مکمل کرنے کی یقین دہانی۔ کہا افغانستان کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں، پاکستان افغان تنازع کے پرامن اور سیاسی حل کے لیے پرعزم ہے۔ حکومت پاکستان کا افغانستان میں پھنسے صحافیوں کے لیے ویزا پالیسی میں نرمی کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے اعلان کر دیا، افغانستان چھوڑنے کی خواہش رکھنے والے بین الاقوامی صحافی اور کارکنان کو ترجیحی بنیادوں پر ویزے جاری کیے جائیں گے۔ وزیر خارجہ نے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کو افسوسناک قرار دے دیا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ خطے میں تعمیر اور ترقی اور روابط کے فروغ کے لیے قیام امن کو ناگزیر سمجھتے ہیں۔ افغانستان میں صورتحال مزید خراب ہوئی تو پاکستان متاثر ہوگا۔ ہم نے کوشش کی، ہم نے کابل کی حکومت کی اور طالبان کے مذاکرات کروائے، لیکن جو پیسہ افغانستان کو دیا گیا تھا وہ افغانستان میں نہیں لگا۔ پاکستان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لایا۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا ہے کہ افغانستان کو ملنے والا پیسہ افغان عوام پر نہیں لگایا گیا۔ وفاقی وزیر اسد عمر بولے، امریکہ کی پاکستان پر الزام تراشی کر کے اپنی غلطی چھپانے کی کوشش ایک اور غلطی ہوگی۔ سب کو مل کر امن کے لیے کام کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان کا نادرا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کا دورہ، نئی موبائل رجسٹریشن وین کا افتتاح کر دیا۔ کہا انتخابات میں دھاندلی کا حل ٹیکنالوجی ہے، ٹھپے لگانا، بیلٹ پیپر، جعلی ووٹ رجسٹرڈ نہیں ہو سکیں گے۔ ایسے الیکشن کرائیں گے کہ سب نتائج قبول کریں۔ الیکشن کمیشن کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معائنہ کرنے کی دعوت۔ وفاقی وزیر شبلی فراز کا چیف الیکشن کمشنر کے نام خط لکھا۔ نئی ای وی ایم الیکشن کمیشن کی سفارشات کے عین مطابق تیار کی گئی، چاہتے ہیں الیکشن کمیشن مشین کا معائنہ کرے اور تجاویز دے۔ پنجاب اسمبلی میں لیگی رہنما ملک ارشد کے سوال پر ہنگامہ آرائی، حکومتی اور اپوزیشن اراکین میں تلخ جملوں کا تبادلہ۔ راجہ بشارت، عبدالرشید، رانا مشہود کی ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری۔ وزیر اعظم کے خلاف لیگی اراکین کے بیان بازی کارروائی سے حذف۔ فیاض الحسن چوہان حکومت پنجاب کے ترجمان مقرر، وزیر اعلیٰ نے منظوری دے دی۔ وزیر جیل خانہ جات فیاض الحسن چوہان کا عثمان بزدار سے اظہار تشکر، کہا اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ عبدالقدوس بزنجو بطور اسپیکر ذمہ داریاں ٹھیک طرح نبھائیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کا مشورہ، کہا بلوچستان اسمبلی پر حالیہ حملے کے واقعے کی ذمہ داری اسپیکر پر بنتی ہے۔ جو شخص پہلے دن سے پارٹی کو توڑنے کی نیت سے آیا ہو وہ ہمیں پارٹی کا درس نہ دے۔ ملک میں کورونا کے وار جاری، ایک دن میں مزید 79 افراد مہلک وبا سے انتقال کر گئے۔ 4619 نئے مریض رپورٹ۔ کورونا مثبت مریضوں کی شرح 7.76% پر آ گئی۔ کراچی میں مجموعی طور پر 65% افراد نے ویکسین لگوائی۔ شہر میں سیف ڈے کے تحت کاروباری مراکز بند۔ کے پی کے میں بھارتی ویریئنٹ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ 29 مریضوں میں کورونا کی بھارتی قسم کی تصدیق۔ پشاور کے مختلف علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ۔ جہانگیر ترین کی ملوں کو چینی فروغ کی اجازت دینے کا فیصلہ چیلنج۔ سپریم کورٹ میں عبوری ریلیف کے خلاف اپیل دائر۔ شوگر ملز کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا عبوری حکم کالعدم قرار دینے کی صدا۔ سپریم کورٹ کا رحیم یار خان مندر حملہ کیس میں ایک ہفتے میں ملزمان کی شناخت کا حکم۔ گرفتار ملزمان کا ٹرائل روزانہ کی بنیاد پر کرنے کی ہدایت۔ ٹرائل کورٹ 4 ماہ میں بغیر کسی التوا فیصلہ یقینی بنائے، عدالتی ریمارکس۔
पाकिस्तान बने इतना अरसा हो गया, हम डाकुओं से जान नहीं छुड़ा सके। सुप्रीम कोर्ट का कच्चे का इलाका डाकुओं से क्लियर कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क दिए, डाकुओं से क्लियर करवाकर कच्चे में अमन बहाल किया जाए। पंजाब हुकूमत और आईजी कच्चे में सिक्योरिटी यकीनी बनाए। रावलपिंडी में आज काउंसिल में इस्लामी खत्ताती की नुमाइश। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब का तकरीब से खिताब। कहा, इस्लामी तर्ज खत्ताती को फरोग देने वालों की काविशों को सराहता हूँ। क़याम पाकिस्तान की बुनियाद अदल व इंसाफ पर रखी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 14 अगस्त को ग्रीन पाकिस्तान डे डिक्लेयर कर दिया। यौम आज़ादी पर कौम से ज़्यादा पौधे लगाने की दरख्वास्त। फैसल जावेद का ट्वीट लिखा, 14 अगस्त को पौधा लगाकर कौमी जिम्मेदारी पूरी करें। जबीन झुकने की चौखट अलग, दुआ के लिए उठते हाथों के आस्ताने अलग। त्योहार रिवायात की धनक रंग बरंगी, लेकिन जब हिलाली सब्ज और सफेद रंग एक हुआ। पाक बहरिया ने यौम आज़ादी के मौके पर खुसूसी प्रोमो जारी कर दिया। पाकिस्तान तेरे लिए दिल एक हो में मैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की अक्कासी की गई। पाक बहरिया में शामिल दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों की खदमात को उजागर किया गया। कराची में यौम आज़ादी पर तक़रीब कारी का मंसूबा नाकाम। मलीर पुलिस और खुफिया इदारों की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। कालेदम तंजीम का मुबैना दहशतगर्द साथी समेत गिरफ्तार। कालेदम तंजीम के लिए फंडिंग करने का भी एतराफ़। मुहर्रमुल हराम का पहला जुम्मा करबला के नन्हे शहीद अलैहिस्सलाम के नाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 6 माह के शहीद फर्जंद शहजादा अली असगर की याद में आज आलमी यौम अली असगर अलैहिस्सलाम मनाया जा रहा है। करबला के नन्हे शहीद की याद मनाने का सिलसिला जारी। कराची मौक़िब अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में माओ की अपने शीर खार बच्चों के साथ शिरकत। सोल्जर बाजार और गुलशन इकबाल के मदीनतुल इल्म इमाम बारका में मजालिस। शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम की लाजवाल कुर्बानी पर रोशनी डाली गई। वफाकी हुकूमत ने 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को तातील का ऐलान कर दिया। मुल्क भर में 18 और 19 अगस्त को छुट्टी होगी। वज़ारत दाखिला ने एलामिया जारी कर दिया। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी। काबिज फौज ने जिले कुलगाम में मजीद 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। मीर बाजार में नौजवानों को मारने के लिए गाज़िब फौज ने इमारत को केमिकल धमाके से उड़ा दिया। इलाके में जालिमाना कार्रवाई के खिलाफ मुजाहरा। भारतीय फौज का पैलेट गन्स का इस्तेमाल। मुतअद्दिद अफराद जख्मी। अफगानिस्तान में जंगी सूरत हाल। तालिबान और अफगान के सूबाई दारुल हुकूमत पर भी काबिज। 15 सूबों पर तालिबान का कंट्रोल। तरनकोट में गवर्नर हाउस और पुलिस हेडक्वार्टर्स पर अपना परचम लहरा दिया। कई इलाकों में फोर्सेस से झड़पें जारी। अफगान तालिबान लोगर के मरकजी शहर पुल अलमी में भी दाखिल। अफगान अमन अमल के लिए दोहा इजलास में फौरी जंगबंदी पर जोर। फरीक़ैन सियासी हल तलाश करने पर मुत्तफ़िक। 3 रोज़ा इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। तालिबान की काबुल की जानिब पेशकदमी से अफगान नायब सदर साथियों समेत काबुल से फरार। अमरुल्लाह सालेह ताजिकिस्तान पहुंच गए। अफगान सदर अशरफ गनी जल्द दोशंबे से आइंदा की लाहे अमल का ऐलान करेंगे। अमेरिका में गोरे कम पड़ गए।
2020 کی مردم شماری میں حیران کن انکشاف، سفید فام امریکیوں کی تعداد 60% سے بھی کم رہ گئی۔ مردم شماری میں ایشین امریکی کی کل آبادی کا 7% حصہ قرار۔ چین میں شدید طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی، ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 21 ہو گئی۔ بارشوں کے سبب مقامی افراد کا $17 ملین سے زائد کا نقصان۔ جاپان کے جنوب مغربی علاقوں میں بھی بارشوں سے سیلابی صورتحال، محکمہ موسمیات نے ہیروشیما میں بڑی تباہی کا الرٹ جاری کر دیا۔ پی سی بی نے انگلینڈ ٹیم کے دورہ پاکستان کا اعلان کر دیا۔ آئی سی سی مینز T20 کرکٹ ورلڈ کپ میں شامل انگلش ٹیم اکتوبر میں پاکستان کا دورہ کرے گی۔ راولپنڈی میں 2 T20 میچز کھیلے جائیں گے۔ پہلا میچ 13 جبکہ دوسرا میچ 14 اکتوبر کو ہوگا۔ ملتان کی لڑکی ماریا نے والد کی بیماری کے بعد گھر کی کفالت کا بیڑا اٹھا لیا۔ ماریا والد کے ساتھ مل کر لوگوں کے گھروں میں رنگ و روغن کرنے لگی۔ معروف گلوکارہ نازیہ حسن کو اپنے مداحوں سے بچھڑے 21 سال بیت گئے۔ پاپ موسیقی میں کمال دکھانے والی خوبصورت گلوکارہ کے نغمے آج بھی ہر خاص و عام کے دلوں میں مقبول ہیں۔ میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے، میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے، تو میری جان ہے، تو میری آن ہے، تو میرا ایمان ہے۔ اور جشن آزادی کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل، رنگین اور خوبصورت جھنڈیوں اور پرچم کی فروخت جاری۔ شہری آزادی کا جشن بھرپور انداز میں منانے کے لیے پرجوش، وطن سے محبت کا والہانہ انداز۔ لاہور کے اسکولوں میں خصوصی تقریب، پشاور میں BRT بسوں کو سبز ہلالی پرچموں سے سجا دیا گیا۔